الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیو، یہ میرے پاس ایک بڑا ہی اہم اور ضروری سوال آیا ہے، جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ کیا اسلامی نقطہ نظر سے مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو محترم بھائیو، ہم اس کو صحیح حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی ایک بنیادی بات سمجھ لیں، مرد اور عورت کے لباس میں نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا ہے۔ تو وہ فرق نماز کے لیے صرف نہیں ہے، اوورآل بھی وہ فرق موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتا جو اپنے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں اوڑھتی۔ ایک یہ فرق بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع، سجود، قیام، تشہد، اس کے اندر فرق کے حوالے سے کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے پردے کے حوالے سے، مرد کے جو ٹخنے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ننگے ہونے چاہیے، اور جو عورت ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنوں کو ڈھانپ کر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ وہ چاہے نماز ہو یا بغیر نماز کی ہو، ہر حال کے اندر اس نے اپنے ٹخنوں کو ڈھانپنا ہے۔ تو یہ میرے سامنے ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 631 نمبر پر بھی ہے اور 6008 پر بھی، یعنی 6008 نمبر بھی یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور صحیح مسلم کے علاوہ سنن اربع کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اچھا، اس حدیث کا کچھ متن یوں ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 20 دن تک ہم اللہ کے رسول کے پاس رہے، اور جب 20 دن گزر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریلائز کیا کہ ہمیں اپنے گھر والوں کی یاد ستانے لگ گئی ہے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ لوگوں کو گھر کی یاد آ رہی ہے۔ تو ہم نے کہا جی بالکل اللہ کے رسول، ہم جن کو گھر چھوڑ کر آئے ہیں ہمیں ان کی یاد ستانے لگ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ لوگ گھر میں جاؤ، لیکن ایک تعلیم بیان فرمایا وہاں پر جا کر لوگوں کو دین بھی سکھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی دین سکھاؤ، اور ایک بات کا دھیان رکھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم نے اس طریقے سے پڑھنی ہے جس طریقے سے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم آذان پڑھو، اور جو تم میں سے عمر کے لحاظ سے بڑا ہو اسے اپنا امام بنا لو۔ اس حدیث مبارکہ نے یہ بات کلیئر کر دی، کیونکہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو نہ حکم صرف عام لوگوں کو دین سکھانے کے لیے دیا جا رہا ہے، بلکہ گھر والوں کے لیے بھی ان کو دین سکھانے کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ نماز تم نے اس طریقے سے پڑھنی ہے جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس حدیث نے یہ بات بالکل کلیئر کر دی کہ مرد اور عورت کی نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر کوئی فرق طریقے کے لحاظ سے موجود نہیں ہے۔ ہاں، جو فقہائے احناف کی کتابوں کے اندر، فقہ حنفی کی کتابوں کے اندر نماز کی طریقے کے اندر مرد اور عورت کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے، اور جن روایات کو بیان کیا گیا ہے، ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ان تمام دلائل کو سامنے رکھیں گے، اور ان دلائل کا ہم انشاءاللہ تحقیقی اور علمی جائزہ لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔